بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم دیجیے اور مجھے کچھ اسلام کے متعلق بتائیے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقبرائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، اپنی نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ میں بند تھا، اور دوسرا مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ اسود نے سوچا، مگر میں اب اس ریوڑ کا کیا کروں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند تھا، یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی ہی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسود، بکریاں جہاں سے ہانک کر لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، یہ خود بخود اپنے ریوڑ میں پہنچ جائیں گی۔ حضرت اسود نے اس پر اتنا اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، جاؤ، اب میں تمہاری چپانی نہیں کر سکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود ایمانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور جنگ شروع کر دی، اور اپنے بھائیوں کے جوش بدوش داد شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے آپ کو اتنی کاری ضرب آئی کہ آپ وہیں شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف کیا۔ اور اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت اسود کی لاش رکھی گئی تو آپ نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف پھیر لیا، اور لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اسود کی لاش کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کیوں پھیر لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اسود کی لاش کے ساتھ دو حوریں ان کی منکوحہ بیویوں کے بدل میں موجود تھیں، اس لیے مجھے حیا آئی اور میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اللہ تعالی حضرت اسود رائی کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔